الحمد لله الذي هدانا إلى دار السلام سبحانه من يراني ويسمع كلامي ويعرف مكاني ويرزقني ولا ينساني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أعلم من أمتي معافية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أفضل جيش يغزو البحر فقد أوجب الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صاحب سر معافية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل معافية هاديا مهديا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گر چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ. سبحان اللہ. یہ شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا. گر جنت کی طلب ہے تجھ کو اللہ تھام صحابہ کا. سبحان اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان اللہ. محترم سامعین، آج 10 جنوری 2025 9 رجب 1446 ہجری جمعۃ المبارک دے مقدس موقع تے اللہ رب العزت دی توفیق دے نال تساں مسلماناں دے سامنے
اللہ دے پیارے قرآن مجید فرقان حمید تو چند آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ ذخیرہ احادیث تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے نورانی فرامین پیش کیتے گئے۔ دعا فرماؤ اللہ رب العزت مینو اخلاص دے نال گفتگو کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ آمین۔ برادران اسلام، رجب کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کا چاند نظر آوے ہاں دعا فرمیندے ہم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ یا اللہ ساری عمر اتنی بتا دے، اسانو رجب اور شعبان اتنیاں برکتہ عطا فرما دے، ساری عمر اتنی بتا دے کہ اسی آنے والے رمضان دے روزے رکھ لگے۔ محترم سامعین، رجب دا مہینہ اسلامی تاریخ کے مطابق اس کے اندر بہت سارے واقعات ہیں۔ رجب کے مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جنوں 27 یعنی کہ 26 دا دن اور 27 دی رات جنوں معراج النبی آکھیا جاتا ہے۔ اس مہینے دی 26 تاریخ اور 27 دی رات نو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان دنیا دا سفر کیتا۔ اس مہینے کے اندر ایک مناسبت یہ بھی ہے، جانشین پیغمبر صحابی رسول کاتب وحی امیر شام خال المسلمین جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا دہاڑا ہے۔ کون امیر معاویہ؟ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ فرمایا ایمان والوں، نبی دی بیویاں تواڈے واسطے ماواں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی 11 ازواج مطہرات دے وچوں ایک بیوی دا نام ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دے صاحبزادی ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سکی ہمشیرہ ہیں۔ اس وجہ کر کے ایمان آلیاں دیا نبی دی بیویاں ماواں ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان آلیاں دے ماموں ہیں۔ محترم سامعین، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسا عظیم انسان ہے، ایمان آلیاں دا تقاضا ہے۔ قرآن پاک
6666 آیات تے مشتمل ایک آیت دا بھی انکار کیتا جاوے ایمان مکمل نہیں ہوندا، جنہاں دی شاناں وچ اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے انہاں دا بھی انکار کیتا جاوے ایمان مکمل نہیں ہوندا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عادت مبارکہ اے ہاں جس ویلے کوئی خط وغیرہ لکھنا ہویا یا کوئی گل لکھاونی ہویا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے 13 کاتب ہن، جنہاں وچ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح 13 کاتبان وحی دے وچوں 6واں نمبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہاں۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کاتبین دی تعریف کرتے ہوئے قرآن پاک دے وچ تذکرہ کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کنز الایمان اعلیٰ حضرت دی لکھی ہوئی تفسیر امام احمد رضا خان بریلوی دی۔ کنز الایمان اکثر مسلمانوں نے گھر ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے۔ سورت عبس و تولی جس ویلے اس سورت نو پڑھسو، ترجمہ پڑھسو، ان دی تفسیر دے وچ ویکھسو، مولانا احمد رضا خان صاحب نے لکھیا ہے کہ 13 کاتبان وحی ہن جنہیں 6واں نمبر امیر معاویہ دا رضی اللہ تعالی عنہ۔ امیر معاویہ دا معنی چمکدا ہویا ستارہ۔ محترم سامعین، میں تواڈے سامنے قرآن پاک دی 4 آیات تلاوت کیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑے کاتبان وحی ہن، اللہ نے ان 4 آیاتاں دے وچ انہاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ پاک خود فرماندے پین فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ فرمایا قرآن پاک دے جڑے صحیفے ہیں یہ بڑے عزت والے ہیں، مرفوعۃ مطہرہ بلندی والے ہیں، پاکیزہ ہیں، بِأَيْدِي صَبَرَا۔ فرمایا جڑے لوگ لکھن والے ہیں، فرمایا وہ ہاتھ بھی بڑے پیارے ہیں، جنہ ہاتھاں نال اے لکھے گئے وہ ہاتھ بھی بڑے پیارے ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ اگلا اللہ پاک نے فرمایا کرام بررہ، فرمایا پوری کائنات دے معزز لوگاں وچوں اے لوگ ہیں۔ اللہ پاک نے انہاں دے ہتھاں دی صفتاں بھی بیان کیتیاں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ پاک فرماندے پین وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ فرمایا اللہ کا نبی اپنی خواہش نال نہیں بولتا،
اللہ دا نبی اس ویلے بولتا ہے جس لئے اللہ پاک اللہ دے نبی وال وہی بھیج دے گے. معلوم ہویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گفتگو بھی اللہ دی وحی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اٹھنا بیٹھنا بھی اللہ دی وحی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آرام فرماونا بھی اللہ دی وحی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہا تیرا کاتبہ دے ذمے جیڑی ڈیوٹی لائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مرضی نال نہیں لائی، یہ بھی اللہ دے حکم اور ارادے نال لائی. سبحان محترم سامعین، ذخیرہ احادیث جو دیکھا جاوے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے کیا فرمائندے؟ فرمایا احلم من امتی معاویہ، فرمایا میری امت جو سب تو زیادہ حوصلے والا امیر معاویہ ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. انہا شان ورود کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد تشریف فرما ہیں. غسان علاقے دا شہزادہ اس دے والد نے انہوں کو جو تحفے دے کے بھیجیا کہ پتہ کر مدینے پاک چ اگر آخر الزمان پیغمبر تشریف لیا چکے ہیں جویں اساڑیاں آسمانی کتاباں اشارے دے نال دسیندیاں پئیاں اور چند نشانیاں انہاں دے وچ ہوسن. ایک نشانی انہاں دے وچ اے ہوسی صدقے دا مال نہ کھاسن. دوسری نشانی اے ہوسی ہدیہ قبول فرما لیسن. تیسری نشانی انہاں دے وچ اے ہوسی انہاں دی کمر مبارک تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھی ہویا ہوسی، یعنی مہر نبوت ہوسی. عیسائی مذہب نال تعلق رکھن والا غسان علاقے دا شہزادہ چند تحفے لے کے مدینے پاک دے وچ حاضر ہویا. تقریباً 8 میل دور ایک جگہ تے اپنا پڑاؤ کرتا ہے. ساتھیوں کو آتا ہے کہ میرے اتنے سامان دا خیال کرو، میں تنے تنہا اٹھے جا کے پتہ کر آوا. مدینے کے بازار چایا لوگوں کو پوچھ دے، لوگوں نے دسیا جڑیاں نشانیاں تو تلاش کرندہ ودائیں اے نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وچ موجود ہیں. مسجد چایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں. واپسی تے جانے ہویا ایک گزارش کرتا ہے کہ میرے والد نے ہدیہ کے طور تے 2 تحفے دے کے مینوں روانہ کیتا ہے. ایک ساگوان دی لکڑی ہے اور مٹی دے گھڑے ان دے وچ زنجبیل ہے یعنی ادرک دا پھل ہے. یہ میں تحفے دے طور تے لے کے آیا ہاں، لیکن اساں 8 میل دور پڑاؤ رکھے ہویا ساڈا سامان اٹھے.
اپنا کوئی غلام بھیجو جیڑا اے تواڈی امانت اساڈے کولوں وصول کر لوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نال روانہ کر دیا۔ سبحان اتفاق ایسا ہویا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو انگلی دا اشارہ کیتا ہاں، ظاہری بات ہے جانے ہویا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جتی تا پاونی ہاں، لیکن محبت دل دے اندر اتنی ہاں کہ اشارہ جس طرف ہویا ہاں جتی کسے اور پاسے پئی آئی، انہاں جتی پاونا بھی گوارا نہ کیتا۔ سبحان اللہ بغیر جتی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پے، لیکن جس ویلے باہر نکل دن شہزادہ تا گھوڑے تے سوار ہاں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال پیدل چلنا شروع کر دیتا۔ نکیلے پتھر پیرا دے تلیاں نال جس لئے ٹچ ہوئے تکلیف ہوئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہزادے نو آتے پہ یار اس طرح کر میں نو اپنے نال سوار کر لا۔ اس نے آکھیا تو کمی ہے، میں شہزادہ ہاں، میری یہ شان نہیں کہ میں تینوں اپنے نال سوار کرا، پیدل میرے نال چل۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائندے چلو اس طرح کر اپنی جتی میں نو دے جا، نکیلے پتھر میرے پیروں میں زخمی کر رہے ہیں۔ تکبر چاہ کے من آکھن لگا تو کمی ہے، میں شہزادہ ہاں، اے شان نہیں کہ میں تینوں اپنی جتی دیواں، بلکہ اس گھوڑے نو اڈی ماری، گھوڑے نو تیز چلایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نال اودے برابر بھجنا شروع کر دیتا۔ 8 میل دا سفر طے کیتا۔ ظاہری بات ہے جدو انسان دوڑ لیندا ہے پسینہ بھی آندا ہے، دوپہر دا ٹائم ہے، کپڑے پسینے نال شرابور ہیں، لیکن سامان لے کے جس ویلے واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حالت دیکھی، اتنا پسینہ۔ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ظالم نے میرا امتحان لیا ہے، میں اس جتی بھی نہیں پاون دیتی، نال سوار بھی نہیں کیتا، بلکہ اپنے گھوڑے نو نسایا ہے۔ میں تواڈی محبت کی وجہ کر کے انہوں کوئی گل نہیں کیتی، برابر نسدا گیا واپس آیا۔ آپ اندازہ لاؤ اس استاد کو پوچھو جہاں شاگرد اتنا قربانی دے، اس پیر کو پوچھو جہاں مرید اتنا قربان ہو جاوے، اوندا ہاں کتنا ٹھردا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دل اتنا ٹھریا، اتنا خوش ہویا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احلم من امتی معاویہ، میری امت ایک حوصلے والا امیر معاویہ ہے۔ یہ گل صرف اتوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایک او ویلا آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے، جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، وہ بھی
بھی رحلت فرما گئے. جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، وہ بھی رحلت فرما گئے. جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، وہ بھی رحلت فرما گئے. جناب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اپنا زمانہ پا گئے. جس لئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اقتدار آیا، کسے علاقے دے وچ انہاں دیاں فوجاں گئیاں، جنگ ہوئی، فتح یاب ہوئے، لیکن کم و بیش 10,000 فوجی قید کر کے لے کے آ رہے ہیں. انہاں فوجیاں دے وچ اگو جیڑا فوجی قیدی ہے وہ شہزادہ ہے جس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاون واسطے جُتی نہ دیتی. 35 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت دا بادشاہ ہے، لیکن جس جُتی نہ دیتی وہ قیدی بن کے آندا پیا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے غور نال ویکھیا، اپنے فوجیاں نوں آکھیا کہ او جڑا اگو قیدی آندا پیا ہے دیا زنجیراں چھوڑ دیو. زنجیراں چھوڑ دیتیاں، فرمایا نو مہمان خانے وچ بٹھاؤ. تقریباً 1 مہینہ ان دی ضیافت کی، اچھے اچھے کھانے کھلائے. ایک دیوار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اتھو گزر ہویا، وہ شہزادہ روک کے پیاتا ہے کہ میں تمہوں گدائی ویکھیا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائندے ہیں میں وہ ہاں جڑا 35 سال پہلے تو میں نے آکھیا ہے تو حضور دا کمی ہے. میں وہ حضور دا کمی ہاں. آکھن لگا میں تا بڑیاں تکلیفاں دیتیاں ہن، میں تا تیرے دل نو بڑی ٹھیس پہنچائی آئی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائندے ہیں او تیرا فعل ہاں، میں تا حضور دا تربیت یافتہ ہوں. میں تا اپنے نبی دے اخلاق بھی کھاونے ہاں، اپنے نبی دا پیار بھی کھاونا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس نو آزاد کر دیتا. ان دے نال جڑے قیدی انہاں نوں بھی آزاد کر دیتا. وہ آکھن لگا یار تواڈے اندر اتنا اخلاق ہے، تواڈے سچے نبی دے وچ کتنا اخلاق ہو سی، جلدی کرو مینوں کلمہ پڑھا. میرے بھائیو گل بڑی عجیب کریندا پیا، اللہ کرے تانوں تے مینوں سمجھ آ جاوے. ایک بندہ ہاں، اس کو عطر دی شیشی ہاں، گل بڑی قابل غور. اس کو عطر دی شیشی ہاں، اے عطر دی شیشی لے کے وہ جانا پیا. کسی نے اس کو پوچھا یہ شیشی کدے لئی بینا ہے؟ اس آکھیا میں دا وزن کرن واسطے لئی بینا. اس آکھیا کتھے لے ویسے؟ اس آکھیا لکڑیاں والے ٹال تے اس کنڈے تے جا تلے سے. ان دا ٹھڈا ساہ نکل آیا. اس آکھیا ٹھڈا ساہ کیوں نکلے؟ اس آکھیا تو عطر دی قدر نہیں پہچانیا. عطر دا وزن لکڑیاں والے ٹال تے نہیں ہوندا، اے دے واسطے ترازو مخصوص ہوندا ہے. بات دی سمجھ آ رہی ہے؟ عطر دا ترازو لکڑیاں والا ٹال نہیں، پٹھیاں والا ٹال نہیں، اے دے واسطے ترازو مخصوص ہوندا ہے. میرے بھائی
اگر اتر واسطے ترازو مخصوص ہوندا ہے مینوں ہی گل کرن دے صحابہ اکرام دا اگر ایمان ویکھنا ہے ہی تاریخ دے ترازو وچ نہ ویکھ قرآن والے ترازو وچ ویکھ سبحان اگر تاریخ دے اوراق وچ ویکھسیں تینوں لوگ صحابہ دے آپس وچ لڑائیاں بھی کھیسیں لیکن قرآن پاک دے وچ ویکھسیں اللہ دا قرآن آتا ہے اے تا آپس وچ کھنڈو کھیر ہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں اُتے محنت اور رنگ چڑھایا ہے انہاں دے اندر حسد ختم ہے انہاں دے اندر بغض ختم ہے جویں دھوبی کپڑے نو دھوندا ہے میل ختم ہو ویندی ہے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں نو اینج دھو چھوڑیا ہے اینج صاف کر چھوڑیا ہے اینج ستھرا کر چھوڑیا ہے انہاں دے اندر بغض بھی ختم ہے کینہ بھی ختم ہے ریاکاری بھی ختم ہے نافرمانی بھی ختم ہے بلکہ انہاں نو جنت دا وارث بنا چھوڑیا ہے سبحان اللہ اللہ دا قرآن فرمائندہ پیا ہے رحماء بینہم نبی دے تربیت یافتہ نبی دے زیر سایہ نبی دے نال تعلق رکھن والے صحابہ اے کوئی عام نہیں ہیں بلکہ آپس سے کھنڈ و کھیر ہیں آپس سے شیر و شکر ہیں آپس سے محبت والے ہیں آپس سے پیار والے ہیں جویں تاریخ دے اوراق نو ویکھیا جاوے تاریخ تا حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دعا صحابہ پاکاں نو آپس سے لڑا رہی ہے لیکن اللہ دا قرآن پہ آتا ہے آپس سے پیار والے معلوم ہویا تاریخ غلط ہو سکتی ہے اللہ دا قرآن غلط نہیں ہو سکتا تاریخ غلط ہو سکتی ہے نبی دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ایک ایک شے چن چن کے دیتی ہے ہفتے دے وچ 7 دیواراں ہوندیاں ہفتے دا دہاڑا اللہ پاک نے یہودیاں نو دیتا ہے اتوار دا دہاڑا اللہ پاک نے عیسائیاں نو دیتا ہے لیکن جیڑا جمعے دا دہاڑا سارے دنوں دا سردار ہے اللہ پاک نے چن کے حضور نو دیتا ہے سال دے وچ 12 مہینے ہوندے ہر مہینہ اپنا رتبہ مقام رکھدا ہے لیکن رمضان سارے مہینیاں دا سردار ہے اللہ پاک نے اے مہینہ چن کے حضور نو دیتا ہے آسمانی 4 کتاباں ہیں تورات زبور انجیل قرآن مجید اللہ پاک نے قرآن مجید ساری کتاباں دے سردار ہے اللہ نے ایک کتاب چن کے حضور نو دیتی ہے دنیا جہان دے وچ کتنیاں بولیاں ہیں پشتو بھی ہے فارسی بھی ہے سرائکی بھی ہے انگلش بھی ہے لیکن عربی زبان ساری بولیاں دی سردار ہے اللہ نے اس زبان نو چن کے اللہ دے دی نسبت حضور نال کر دی سبحان اللہ بات کرن کا مقصد یہ ہے اللہ پاک نے ایک ایک شے چن کے حضور نو دیتی ہے کوئی غلط شے نہیں دیتی میرا نبی تا شان والا ہے میرا نبی تا عظمت والا ہے میرا نبی تا رتبے والا ہے میرا نبی تا بلندیاں والا ہے میرے نبی دی وجہ کر کے جیڑا میرے نبی نال ٹچ ہویا اللہ نے انہوں ہی بلندیاں عطا کر دی ہیں سبحان اللہ 5-7 منٹ ہو سے آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ جیڑا بھی میرے نبی نال ٹچ ہویا سبحان اللہ جیڑا میرے نبی نال جڑیا اللہ نے انہوں ہی شانہ عطا کر دیتیاں اللہ نے انہوں ہی رتبے عطا کر دیتے اللہ نے انہوں ہی مقام عطا کر دیتے
نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش بھی نہیں ہے۔ سبحان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نسبت بڑی شائع۔ چھوٹا جہا واقعہ سنو۔ ایک بندہ منگدا ہویا نظر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لو آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا میرے سخی عثمان کو لو جا۔ وہ بندہ بیادا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تا اگے ہو کے آیا کھنا۔ فرمایا ہون وانج ہون جا کے میرا نام لو۔ وہ شخص آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو لو بیادا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینوں بھیجا ہے کہ جا کے میرا نام لویں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائندے جو کچھ تینوں نظر آتا لے جا، سارا مال تیرا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے آکھیا کہ پہلے بھی میں آیا ہوں لیکن تُسا میں اتنا مال نہیں دیتا، ہون پیا دیو ہر شے لے جا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیا دن او کملیا جو کچھ سانگ ملیا حضور دے صدقے نال ملیا۔ سبحان اللہ۔ جو کچھ ملے حضور دے صدقے نال ملے۔ بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جیڑی شے دی بھی نسبت ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عادت مبارکہ اے ہوندی ہا، ایک درخت آئی اون دے تنے دے نال ٹیک لا کے بیان فرمائندے ہاں۔ کسے امتی نو اے شوق ہویا کہ میں انہاں واسطے ممبر بنا کے پیش کر دیواں۔ سبحان۔ ممبر بنا کے پیش کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس لئے ممبر تے تشریف فرما ہوئے بیان فرماون لگے، رون دی آواز آئی، انج آواز آئی جی میں بچہ روندا ہے اور تڑپدا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تلاش کرو، پتہ کرو کون روندا پیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او جڑا درخت دا تنا آئی نا جس نہ تسی ٹیک لا کے بیان کریں دیا ہے اس وچ رون دی آواز پئی آندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دے قریب گئے، جا کے انہوں فرمائندے پہن کیوں روندا ہے؟ اس نے آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس لئے تسا میرے نال ٹیک لا کے بیان فرمائندے ہائے میں سارے درختاں تے ناز کریندا ہاں سبحان۔ کہ مینوں مبارکاں دے وہ میری نسبت حضور نال ہو گئی۔ سبحان۔ ہوں تسا ممبر تے تشریف فرما ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدائی برداشت نہیں ہوندی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس تنے والی اشارہ کر کے فرمایا دو چیزاں وچوں ایک چیز مانگ لا، آکھے تا میں تیرے واسطے دعا کراں قیامت تک تینوں پھل لگدا رہے کمی نہ آوے، یا پھر آخرت دے وچ جتھے میرا مکان ہو سی جیڑی پہلی پوڑی ہو سی اتھے تیرا مقام ہو سی۔ سبحان۔ اس نے آکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا دی تنگی تا برداشت کر لے سا، آخرت دی جدائی برداشت نہیں ہوگی۔ مینوں آخرت اللہ مقام دیتا جاوے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ساری تقریر کرن دا خلاصہ اے ہے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے ایک ایک شے چون چون کے دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اگر نسبت کسے جتی دی نسبت حضور نال ہوئی ہے تو ویکھو اس جتی نو کتنی عظمت ملنی ہے. معراج علی رات وہ جتی بڑھائی ہوئی موچی دی ہے، لیکن معراج علی رات وہ جتی 7 آسمان عبور کر گئی ہے. اس جتی نو اتنی نسبت ملنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وجہ کر کے مینوں آکھن دیو اور جتھے جبرائیل بھی پہ آتا ہے میں ایک جگہ چلنا تو میرا پر جلتا ہے، اور جبرائیل فرشتیاں دا سردار پیچھا رہ گیا ہے، اور مدینے دے بنائے مکے دے بنائے موچی دی جتی جیڑی ہے ان دی نسبت حضور نال ہوئی ہے، وہ جتی بھی اگاں نکل گئی. سبحان اللہ. ساری تقریر دا خلاصہ یہ ہے، سارے بیان دا خلاصہ یہ ہے. اگر تساں اے چاہتے ہو کہ مردیاں سانو کلمہ نصیب ہو جاوے، نبی دے یاراں دے بارے کدی تنقید نہ کریا ہے، نبی دے اصحاب دے بارے کدی کمزوریاں تلاش نہ کریا ہے. اے ویکھو کہ انہاں دی نسبت کہیں دے نال ہے. سبحان اللہ. تیرے میرے سمجھنے وچ کمی آ سکتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نسبت دی وجہ کر کے اللہ نے انہاں دا بیڑا پار کر دیا. تو سمجھتے نہیں؟ مدینے دا ایک سردار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غریب شخص نو ویکھیا، پھٹے پرانے کپڑے، اور محبت جا کے فرمایا تو شادی نہیں کر لیں گا؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غریب نو کون رشتہ دیتا ہے؟ فرمایا جا مدینے دے سعد قبیلے وچ لگا جا، مدینے دے قبیلے دے جڑا سردار انہوں جا کے میرا سلام دے دی. اب کی حضور فرمائندے پین اپنی بیٹی دا رشتہ میرے نال کر دے. صحابی آ گئے، وہ سردار ہے بیٹھا ہے پرے لا کے، لیکن صحابی رسول نے آ کے آکھیا او ساتھ قبیلے دا سردار مینوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گلیا ہے کہ اپنی بیٹی دا رشتہ میرے نال کر دے. بندہ سوچی پہ گیا، اے غریب غربا پھٹے پرانے کپڑے، میری لڑکی شہزادی ہے، نہ کرا تو حضور ناراض ہوں دن، متا میری بیٹی دا صحیح جوڑ نہ بنے. پریشان ہو گیا. اتفاق ایسا ہویا اندروں دروازے دی دستک ہوئی، والد جس لئے اندر گھر جاندہ ہے، بیٹی پہ آتی ہے ابا جی ایک گالتا میں بھی سن لئیے اور تو سا والدہ کیے دیتا ہے؟ میرا بیٹا میں تیرے واسطے پریشان ہاں، متا تینوں یہ رشتہ پسند نہ ہوئے. آدھی پہ ابو جی انکار نہ کرے آئے، اے نہیں ویتے پسند کہیں دی. سبحان اللہ. پسند کہیں دیئے. میں فخر کرے سا کہ میرے نکاح دا انتخاب آمنہ دلال نے کیتا ہے. سبحان اللہ. پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیتا ہے. اس واسطے میرے بھائیوں اسے مہینے دی 22 تاریخ جنہوں 22 رجب آکھا جاتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی وفات دا دہاڑا ہونا ہے. لوگ حلوے وڑے سن، لوگ کھیرا وڑے سن. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی وفات تے جشن منے سن. اور مسلمانوں تسا دہاڑے قیامت دے حضور دے سامنے کیڑے منہ نال پیش ہو سو؟
اس واسطے میں تو گزارش کر رہا خاص کر اس دہاڑے تو بچ جوے ہے کدی وہ جشن شریک نہ ہوئے آئے دہاڑے قیامت حضور نے سفارش کرنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھ لیا کہ تو آج سفارش کراویں آیا کھلا ہے میرے صحابی دی وفات تے ادھر جشن شریک آؤں کیڑے منہ نہ لایا کھلا ہے کیا جواب دے سو اس واسطے احتیاط کرو اپنے دوسرے حضرات میں روکو 22 رجب والی دیوار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی دی وفات دا دہاڑا ہے اس دن تو خوشی تو بچنا چاہیے ایک خوشی منائی جاتی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی دی وفات دی وجہ کر کے دشمن مرن تا خوشی نہ کرو کدی اپنے میں ٹر جاتے اللہ سامنے سمجھا دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین